فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر يوم يقوم الروح والملائكة صفا آمنت بالله صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ ایک آواز ہو کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین مواد المشتاقین جان عالمین روح فدا ہو جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عقیدت مندانہ محبتانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کائنات کی اولین فصل بہار کے اوپر درود پاک پڑھنے کے لیے آپ سے کہا گیا، آپ حضرات نے کچھ نے پڑھا اور کچھ نے من میں پڑھا یا نہ پڑھا وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن جب کہا جائے کہ بآواز بلند پڑھیے تو اتنی آواز میں تو پڑھا جائے کہ کہنے والا تو سن سکے۔ اور درود شریف کی اہمیت، فضیلت، برتری کوئی چھپی ہوئی نہیں، اور آپ حضرات اتنے نادان بھی نہیں ہیں، بارہا درود شریف کی فضیلتیں سنتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی رہے گی آپ حضرات سنتے رہیں گے۔ ابھی مجھ سے پیشرو خطیب نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، جو شخص محبت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اس کے درود کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور جو تساہلی کاہلی لاپرواہی میں پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متعین ہے، وہ اس لاپرواہی کاہلی میں پڑھنے والے کے درود کو لے کر کے ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے سے فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود پاک بھیجا ہے، اس کی جانب آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ کتنا بہترین عمل ہے۔ تو جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے اور کہا جائے قید لگا دی جائے کہ بلند آواز کے ساتھ پڑھیے، تو ایک مرتبہ اور اپنی آوازوں کو بلند کیجیے اور بلند آواز میں پڑھیے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 بجنے والے ہیں یا بج چکے ہوں گے؟
ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آقائے کونین محبوب دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصداتی کی محفل میں ہم اور آپ کو بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا۔ ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور یہ سجاوٹ، یہ جھنڈے، یہ روشنی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی شب ہے، اور وہی صبح صادق کا سہانا وقت ہے، اور وہی شب ہے۔ اسی شب کے اخیر حصے میں جب اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، اسی ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس نبی کی بارگاہ میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولاد جس کا نبی افضل و اعلیٰ ہو، ذرا بولے ہاتھ اٹھا کے، سب سے اعلیٰ وہ اولاد، بس تھوڑا سا زور لگاؤ بھی تو 12 بجے ہیں، ابھی چہروں پہ تو 12 بجے نہیں ہیں، گھڑی میں تو 12 بجے ہیں، زور لگائیے۔ سب سے اعلیٰ وہ اولاد، سب سے بالا وہ اولاد، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باصعادتہ کا مبارک مہینہ، اور وہی مبارک شب جسے آپ حضرات ہر سال اپنے گاؤں میں، گلیوں میں، گھروں میں سجاوٹ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا اور آپ کا سجانا، چراغاں کرنا، اس کے تعلق سے جو بھی ہم محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چندہ لینا ہے، اور چندہ لینے کے بعد پھر اس میں اپنی جسمانی جو بھی محنت لگتی ہے وہ بھی ہم اور آپ محنت کرتے ہیں۔ کیا سوچ کر محنت کرتے ہیں، کس لیے محنت کرتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی سوچ تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کے موقع کے اوپر جو گھروں کو سجاتے ہیں، محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آقا ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسرا کوئی مقصد ہے؟ ہمارا اور آپ کا مقصد، ہماری اور آپ کی منشا، ہماری اور آپ کی کوشش یہی ہے کہ ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے،
جب ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو کام بن جائے گا، کیونکہ اگر نبی نہیں راضی ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہے۔ نبی ہی کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکات فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب سے ہوش سنبھالا ہے آقا کی تعریف و توصیف ہی کرتے آ رہے ہیں، اور آقا کی تعریف و توصیف ہی کی بدولت آج ساری دنیا کے سنیوں کے سینے کے اوپر جو نقش ہے چھپا ہوا نام ہے وہ امام احمد رضا کا نہیں بلکہ سرکار اعلی حضرت کا ہے۔ بہت ہمارے آج ایسے بھی بھائی ہیں جو اعلی حضرت کا اصلی نام امام احمد رضا خان ہے، وہ اس نام سے نہیں جانتے بلکہ اعلی حضرت کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ کون اعلی حضرت، کون ہے امام احمد رضا؟ آئیے 2 منٹ میں آپ کو بات میں سمجھا دوں۔ ایک ہے دین پھیلانا اور ایک ہے دین بچانا۔ ایک ہے دین پھیلانا اور ایک ہے دین بچانا۔ جب دین پھیلانے کی باری آئی تو بھارت میں سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی آئے، اور جب اس دائرے کو وسیع کرنا ہوا مخدوم سمنا آئے، اور جب اس دین پہ حملہ ہوا تو اس حملے سے بچانے کے لیے خدا نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کروایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، حق ہے۔ اب ساری ذمہ داری آپ ہی کی نہیں ہے، کچھ ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ہے۔ اگر کچھ سمجھ میں آئے تو ہاں ہوں تو کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھتا ہوں یہ بھی آج دنیا شور مچاتی ہے کہ ایک بریلی کا امام احمد رضا اعلی حضرت کیسے ہو گیا، اعلی حضرت کیسے بن گیا، جبکہ ابو بکر صدیق حضرت ہی رہے، عمر حضرت ہی رہے، عثمان حضرت ہی رہے، علی حضرت ہی رہے۔ یہ 14ویں صدی کا مجدد احمد رضا اعلی حضرت کیسے ہو گیا ہے؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایسے نہیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور مولائی بنائیے، مٹھیوں کو بند کیجئے اور ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ۔ جنہیں اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے، اور جنہوں نے الدینوں کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے، اور جن کے پاس اللہ نے ایک بھی ہاتھ نہیں دیا ہے ان سے میری کوئی شکایت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں اٹھاؤ اور فضا میں لڑاؤ، بولو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ دنیا کہتی ہے کہ سرکار اعلی حضرت ہے، آخر یہ اعلی حضرت کیوں ہو گئے ہیں؟ جانتے ہو اعلی حضرت کی پیدائش 1272 ہجری ہے۔ اعلی حضرت کی پیدائش تاریخ جانتے ہیں آپ؟ 1272 ہجری۔
1272 ہجری کو اللہ نے ایک مرد قلندر کو بریلی کے سرزمین میں محلہ سودا گران میں نقی علی خان کے گھر میں جس بیٹے کو پیدا کیا جسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانی، اور جب عمر بڑھی، شعور بڑھا، علم بڑھا، اسی عالم میں چمک گئے احمد رضا نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت بن کے چمک گئے ہیں۔ آؤ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 1272 ہجری، جب میں نے 1272 ہجری کہا ہے تو ادھر سے حضرت مولانا عبید الرضا صاحب بولنے لگے کہ حضرت ایسا ہے 1200 کو الگ کر دیجئے، اعلیٰ حضرت کی ایک تحریک ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک تحریر ہے۔ میں علماء کی مقدس بارگاہ میں استدعا کروں گا کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے باتوں کی طرف توجہ فرمائے، اپنی باتیں بعد میں کر لیجئے گا، یہ منبر رسول ہے، تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائے۔ اگر خطا ہو تو عطا ہو جائے، اور اگر پاس نہیں ہو تو دل سے فقیر کے لیے 1272 جب میں نے نام لیا تو ادھر سے مولانا بول اٹھے کہ حضرت 1200 کو الگ کر دیجئے، 72 کو الگ کر دیجئے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جب 1200 کو الگ کریں گے، 72 کو الگ کریں گے، اعلیٰ حضرت کی تحریر کی سمجھ میں آئے گی، اعلیٰ حضرت کی تحریر کی سمجھ میں آئے گی۔ میں نے جب 1200 کو الگ کیا ہے، 72 کو الگ کیا ہے، تو پتہ یہ چلا اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا نے 1200 الگ جب کیا تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت نے 72 فرقہ باطلہ سے بچنے کے لیے 1200 سے زیادہ کتابوں کا ذخیرہ عوام کو ملاحظہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت زندہ باد۔ اب میں نے جب اتنا کہا مجمع سے تھوتھورلوجی پڑھا ہوا کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت احمد رضا اعلیٰ حضرت کیسے ہو گئے ہیں؟ ابو بکر حضرت رہے، عمر حضرت رہے، شیخ عثمان حضرت رہے، علی حضرت رہے، یہ بریلی کا آئین ہے، احمد رضا اعلیٰ حضرت کیسے ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اگر پڑھے ہوتے بائیولوجی تو میں تھوڑا سا سمجھاتا، لیکن تم نے تو تھوتھورلوجی پڑھ رکھی ہے، تمہیں سمجھاؤں کیسے؟ ذرا قریب میں آ، ذرا پاس میں آ۔ جب وہ قریب میں آیا، پاس میں آیا، میں نے کہا تیرے دامن میں تو اتنے داغ ہیں، میں گناؤں کتنے؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے دوسرے کا دامن دیکھنے سے پہلے اپنے دامن کو جھانک لیتا، تیرے دامن میں کتنے داغ ہیں؟ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے تم لوگوں نے اشرف علی تھانوی کو 122 جگہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے، قاسم نانوتوی کو 125 جگہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے قاسم نانوتوی کو تم نے 150 جگہ اعلیٰ حضرت لکھا، لیکن کبھی ہماری جماعت سے کسی نے اعتراض نہیں کیا اپنے مولویوں کو تم نے اعلیٰ حضرت کیوں لکھا ہے؟ کسی کبھی ہمارے اسٹیج سے کوئی معاملہ نہیں اٹھا کہ تم نے کیوں لکھا ہے، کبھی کسی خطیب نے ہمارے یہاں سے شور نہیں مچایا تم نے اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی نہیں کہا، لیکن میری جماعت میں ایک اعلیٰ حضرت ہوا ہے تو پوری کابینٹ کے پیٹ میں مروڑ کیوں شروع پوری کابینٹ کے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو گیا؟ ادھر سے مولانا عبید الرضا صاحب کہنے لگے ان کے پیٹ میں درد اس لیے شروع ہوا ہے کہ ان کے جتنے اعلیٰ حضرت ہوئے ہیں وہ چیل اور کوے سے زیادہ پہچانے نہیں گئے، لیکن میرا ایک احمد رضا
چلاتے رہے ہیں، اگر لکھتے ہیں نبی کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اگر تقریر کرتے ہیں نبی کی تعریف توصیف کرتے ہیں، تو جس احمد رضا نے پوری زندگی اپنے نبی کو افضل و اعلیٰ کہا ہو، جس نبی احمد رضا نے اپنے نبی کو پوری زندگی سب سے افضل و اعلیٰ کہا ہے، سب سے اعلیٰ کہا ہے، اسی اعلیٰ نبی نے اپنے عشق کا جام پلا کے اس وقت کے علماء میں ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ یہ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بات تھوڑی سی آئی گئی، یہ ٹاپک نہیں ہے، اگر ٹاپک ہوتا اسی کے تعلق سے گفتگو ہوگی ہوتی، لیکن آج ہم اور آپ جمع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصدا کی سعادت کی موقع کے اوپر، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وہ شان ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جب ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو کائنات میں جو بھی چیز ہے، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے آقا رحمت ہے۔ بولو سب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ سب کے لیے جب ہے تو وہی لوگ تو بولے سب کے لیے میرے آقا رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اور کرم سب پر ہے۔ جب ساری کائنات میں رحمت ہے تو کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو۔ یا رسول اللہ تم ایسے رحمت للعالمین، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پیش رو حضرت علامہ عبید الرضا صاحب نے آپ کی رحمت کے تعلق سے آپ کو بتایا۔ میرے آقا بلا تشبیہ ہر چیز کے لیے رحمت ہے، لیکن جب آقا ابر رحمت کا بادل بن کے برستے ہیں تو اگر کوئی اپنے اندر نہ لے پائے تو یہ دینے والے کی کمی نہیں ہے بلکہ لینے والے کی کمی ہے۔ بلا تشبیہ مثال کے طور پہ آپ 10 منٹ اور میرا ساتھ دیجئے، پھر انشاءاللہ العظیم اپنی گفتگو سے آپ کو انشاءاللہ العظیم آپ کی سماعتوں، آپ کی سماعتوں کا ہوائی جہاز وایا بریلی وایا اجمیر و بغداد ہوتے ہوئے کربلا محلہ پہنچے گا، کربلا محلہ ہوتے ہوئے نخلستان میں درخت کھجور کے سایہ کے نیچے تھوڑی سی جگہ پا کر آپ کی سماعتوں کا ہوائی جہاز اتر جائے گا۔ اس سے پہلے 10 منٹ آپ میرا سپورٹ کیجئے۔ میں نے کیا کہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس کو مثال دے کر کے میں سمجھاتا ہوں، 10 منٹ یا 5 منٹ لگیں گے، اس میں اگر آپ نے ساتھ دے دیا پھر انشاءاللہ العزیز آقا کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ میرے آقا رحمت ہے، رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، کوئی نہیں بچا ہے اس کائنات میں آدم سے لے کر کے عیدم تک اور عیدم سے لے کے قیامت کی صبح تک جو بھی آئے گا جو رہے گا سب کے لیے میرے آقا رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے میرے آقا سب کے لیے رحمت ہے اور میرے آقا جب رحمت ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھئے ایک دم سے موسم صاف ہے، ایک دم سے بادل بن گیا اور بادل بننے
ہونے کے بعد بارش شروع ہو گئی اور جم کے بارش ہوئی، موسلادھار پوری بارش ہوئی، ٹوٹ کے بارش ہوئی، جیسا کہ 2 مہینے پہلے ہمارے اور آپ کے یہاں آئی تھی، آپ نے بھی دیکھا۔ موسلادھار بارش ہوئی، ٹوٹ کے بارش ہوئی، جم کے بارش ہوئی، اور جب بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد ایک سر پھرا، اپنے گھر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد جب گیا تو اس کے نظر کے سامنے ایک گڑھا ملا، ایک گڈھا ملا، گڑھے میں دیکھا تھوڑا سا پانی، گڑھے میں دیکھا تھوڑا سا پانی، اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا؟ ایک بڑا سا تالاب ہے، تالاب میں دیکھا تو بہت زیادہ پانی، اور آگے بڑھا، پھر نہر میں دیکھا تو سب سے زیادہ پانی ہے، اور اس کے بعد اور بڑھا، گھاگرا جیسی مثال، اس کے سامنے پہنچا، اس نے دیکھا، ارے باپ رے باپ اتنا پانی، ارے باپ رے باپ اتنا پانی، اور جب ندی کو کراس کیا، تھوڑا سا بلندی پہ چڑھا، ایک پہاڑی پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کی چوٹی پہ گیا، وہاں دیکھا ایک بوند پانی نہیں، وہاں دیکھا ایک بوند پانی نہیں، وہیں سے پہاڑ کی چوٹی سے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو اٹھایا آسمان کی طرف، اور وہیں سے کہتا ہے مسٹر بادل تم بھی منہ دیکھ کے برستے ہو کیا؟ تم بھی منہ دیکھ کے برستے ہو کیا؟ اس کے کہنے کے مطلب یہ تھا کہ تم نے گڈھے کو تھوڑا دیا، تالاب کو زیادہ دیا، کہا تم بھی منہ دیکھ کے برستے ہو کیا؟ تو آسمان نے کہا میرا کام برسنا ہے، میرا کام برسنا ہے، میرا کام منہ دیکھ کے نہیں، میرا کام برسنا ہے، میں برسا، مسلسل برسا، سب پر برسا، جتنا ہی گڈھے پہ برسا، اتنا ہی تالاب پہ برسا، اتنا ہی ندی میں برسا، اتنا ہی نہر میں برسا، ہر جگہ برسا، اور اتنا ہی سمندر میں برسا، اور اتنا ہی اس پہاڑ کی چوٹی پہ برسا۔ یہ میرے برسنے کا فرق نہیں ہے، یہ ان کے لینے کا فرق ہے، یہ ان کے لینے کا فرق ہے۔ مطلب یہ ہے میرا کام برسنا تھا، میں برسا، سب پہ برسا، برابر برسا، یکساں برسا۔ گڈھے نے تھوڑا سا دامن پھیلایا، تھوڑا سا پا لیا، تالاب نے زیادہ پھیلا دیا، تالاب نے زیادہ پا لیا، ندی نے اور زیادہ پھیلا دیا، ندی نے اور زیادہ پا لیا، اور سمندر نے بہت پھیلا دیا، اس لیے اس کو بہت مل گیا۔ یہ پہاڑی سینہ تان کے قریب کھڑی رہی، ایک بوند نہیں دیا گیا، ایک بوند نہیں دیا گیا۔ بلا تشبیہ ہم سب کا نبی، ہم سب کا نبی ابر رحمت بادل بن کر برسا، صدیق نے دامن پھیلا دیا، وہ بڑھ گیا، عمر نے پھیلا دیا، وہ بڑھ گیا، عثمان نے پھیلا دیا، وہ بڑھ گیا، علی نے پھیلا دیا، وہ بڑھ گیا، ابو جہل کھڑا رہا، ایک بوند نہیں ملا۔ یہ میرے دینے کا فرق نہیں، ان کے لینے کا فرق۔ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مقدس مہینہ، اور وہی مقدس تاریخ، وہی مقدس شب ہے جس شب میں کہ آخری حصے میں ہم سب کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے سے پہلے آپ خوب جانتے ہیں مکہ معظمہ کا کیا ماحول تھا، مکہ معظمہ کی کیسی زندگی تھی۔ ایک خدا کی پرستش نہیں کی جاتی، ایک خدا کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، بلکہ 360 خداؤں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ کوئی صبح گھر سے نکلا، آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، وہیں سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تو میرا معبود ہے۔ جب سورج کی روشنی مان پڑ گئی، شام ہوئی ہے کہ رات کو چاندنی نے اپنی تاریکی بکھیرے، اپنا اجالا بکھیرا ہے، وہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اے چاند تو میرا معبود ہے۔ گھر سے نکلا، ہرے بھرے لہلہاتے درختوں کو دیکھتا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا، تو میرا معبود ہے۔ ایک
बल्कि 360 खुदाओं की पूजा की जा रही थी। और इन्हीं के नहीं बल्कि इनके अलावा मक्का मुअज़्ज़मा में कुफ्र की तारीख घंघोर घटा ऐसी छाई हुई थी कि उस वक्त में मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर जो औरतें हैं जिनका शौहर मर जाता उन सबको मनहूस समझा जाता था। अगर लड़की पैदा हो जाती थी लड़की को जिंदा दरकोर कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। जब तमाम बच्चियों को उनके बापों ने मां की गोद से छीन लिया और छीनने के बाद में उन्हें गड्ढा खोद करके जमीन में दफन कर दिया है। और जब जमीन में दफन होना शुरू हो गई है तमाम बच्चियों की रूहों ने इकट्ठा होकर रब की बारगाह में ये अरीज़ा पेश किया था, ऐ कायनात का पालनहारा, अब मुझे कोई दुनियावी बात नहीं चाहिए बल्कि बात चाहिए जो हमारी जिंदगी को बढ़ा दे। ऐ लोगों, ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आज अगर तुम्हें ये मौका मिला है तलाक होने के बाद में और शौहर मर जाए उसके बाद में अगर इज्जत की निगाह से तुम्हें दुनिया देख रही है तो किसी और का कमाल नहीं है बल्कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। वरना इससे पहले ऐसी कई तारीखी छाई हुई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले न जाने कैसे कैसे जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे। अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी माँ के शिकम में है, माँ के शिकम में है, माँ के शिकम में जब है, माँ के शिकम में है, कुछ महीना हुआ है, माँ के शिकम में है। हज़रात तवज्जो दीजिएगा, माँ के शिकम में है, वालिदे मोहतरम का साया उठा लिया जाता है। नबी माँ के पेट में है, आपके वालिद को उठा लिया जाता है। आलम तखय्युलात में मैं पूछने लगा, एक कायनात का पालनहारा जो नबी आने वाला है वो कोई ऐसा वैसा नबी नहीं है बल्कि सब नबियों का सरदार है, नबियों का सरदार है और वो नबी आने वाला है। ऐ मौला, तूने नबी के पैदाइश से पहले आपके वालिद माजिद को क्यों उठा लिया, क्यों उठा लिया? तो रहमत किबरियाई की तरफ से जवाब दिया गया, मैंने अपने नबी के वालिद मोहतरम को उठा लिया, इसके भी राज है। मैंने कहा क्या राज है? कहा राज ये है अगर नबी पैदा हो जाते और नबी पैदा होने के बाद में अब्दुल्ला जिंदा रहते, हो सकता था हज़रत आमिना के बदन से कोई दूसरा बेटा भी पैदा हो जाता। जब बच्चे की गलियों में घूम करके ये ऐलान कहता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे सगे बड़े भाई हैं, मेरे सगे बड़े भाई हैं, जब वो ऐलान करता आज मौलाना उबैदुर रसूल साहब ये कहने से टपकते कि जब नबी का एक सगा भाई कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मेरे बड़े भाई हैं, तो हर दुनिया लोगों को कैसे समझाती? इसलिए खुदा को मंजूर नहीं था, रब की हिकमतें कामिला थी, इनको रब जानता था कि ऐसा ऐसा होगा, इसलिए खुदा ने हज़रत अब्दुल्ला को उठा लिया। न कोई अब्दुल्ला रहेंगे न कोई दूसरा अपना नबी को अपना भाई कहेगा, और जब कोई कहेगा नहीं तो कोई सवाल पैदा नहीं होगा, इसलिए उठा लिया था। हज़रात और आगे बढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ की गोद में है, माँ की गोद में है, माँ की गोद में है, अभी विलादत का वक्त नहीं आया है, विलादत का वक्त करीब आने वाला है, करीब आने वाला है। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ ताजे सिदरा, जाओ मेरा महबूब आने वाला है, मेरा नबी आने वाला है। आज नबी के विलादत के ऊपर हम जो झंडे लगाते हैं, जो गलियां सजाते हैं, आज लोग एतराज करते हैं, ये कौन सा महीना है? हिंदी में, अंग्रेजी में कौन सा महीना? अरे नाम क्या है इसका? सितंबर 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 ही तो है। सितंबर से पहले कौन सा महीना था? अगस्त था। अगस्त में 15 तारीख होती है, 15 अगस्त होती है।
تو 15 اگست میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی تو جھنڈا لگایا جاتا ہے، اس میں بھی تو جھنڈا لگایا جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے بھارت کی آزادی کا جھنڈا ہے۔ اس میں آج تک کسی مولوی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ بھارت کا ترنگا جھنڈا لگانا ناجائز ہے، بدعت ہے، کوئی نہیں بولتا ہے۔ لیکن 15 اگست میں لگاؤ، کوئی نہیں بولے گا، جلوس وہ بھی نکالیں گے، خوب شوق سے نکالیں گے، لیکن کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہم جو ہی اپنے نبی کی ولادت کا جھنڈا لگاتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ آخر تو رخی پالیسی کیا ہے ہم بھی جانتے ہیں۔ جب 15 اگست آتی ہے، اس میں بھارت آزاد ہوا تھا، بھارت کو آزادی ملی تھی۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی آزادی 15 اگست 1947 میں ہوئی تھی۔ یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہے، اس ملک کو جب آزادی ملی تھی، اس تاریخ کو ہم خوب جشن منائیں، ہم خوب جشن منائیں۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، کیونکہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس کی آزادی کا مسئلہ ہے، ہم اس کا جھنڈا لگائیں گے اور خوب لگائیں گے، لیکن جھنڈا لگائیں گے۔ لیکن ایک بات اور ذہن نشین کیجئے، 15 اگست کو آزادی ملی تھی تو کیسے آزادی ملی تھی؟ 15 اگست کو اگر آزادی ملی ہے اسی ہمارے ملک پہ، جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، یہ انگریزوں کے چنگل میں تھا، انگریزوں کے ناپاک چنگل سے 15 اگست کو ہمارا بھارت آزاد ہوا تھا۔ اس لیے ہر بھارت کی خوشی منائیں گے، ضرور منائیں گے، لیکن اس سے پہلے 12 ربیع الاول شریف کو تاریخ ہے، اس تاریخ میں ساری دنیا شیطان کے چنگل سے آزاد ہوئی تھی، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ خوشی منانے کا حق ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضرت جبریل نے صرف ارشاد فرمایا، اے جبریل میرا محبوب تشریف لانے والا ہے، آمنہ کے گھر میں ہے، مکہ معظمہ میں ہے۔ حضرت جبریل چلے ہیں، اکیلے نہیں چلے ہیں، بلکہ ایک ہاتھ میں روشن دان لیے ہیں، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں روشن دان ہے۔ اب اگر کوئی کہے تم جھنڈا کیوں لگاتے ہو تو اس سے کہہ دینا تیرے باپ کا فرمان نہیں بلکہ خدا پاک کا فرمان ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبریل جھنڈے لے جاؤ، ایک جھنڈا دنیا کے اس کونے میں پورب میں، اور ایک جھنڈا پچھم میں، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو جا کے۔ یہ 3 جھنڈے لگے تھے۔ حضرت جبریل رب کی بارگاہ سے چلے ہیں، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں روشن دان ہے، پیچھے فرشتوں کا جھرمٹ ہے، فرشتوں کی فوج ہے۔ حضرت جبریل چلے ہیں، حضرت جبریل چلے ہیں، رب نے ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبریل نے کیا، ایک کائنات کا پالنہارا میں جا رہا ہوں تیرے مقدس نبی کی بارگاہ میں، تیرے مقدس نبی کے پیدائش کا وقت ہے، تیرا محبوب آنے والا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جا تو رہے ہو، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، جھنڈے لگاؤ گے، جھنڈے پھہراؤ گے، لیکن دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دوسرے ہاتھ میں جبریل نے کہا، اے مولا دوسرے ہاتھ میں روشن دان ہے، اسے ہم جلانا کریں گے، روشنیاں کریں گے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبریل بجھا دو ان چراغوں کو، میرے نبی کے چہرے پہ 70 پردے پڑے ہیں، ایک پردہ ہٹا دوں گا ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقصادتہ
کا قائم ہے، حضرت جبریل آئے ہیں اور حضرت جبریل جب مکہ معظمہ میں آئے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے ہیں، اور جب ادھر سے گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے اور پیدائش ہو جاتی ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا مکہ معظمہ میں تشریف لاتے ہیں، جو مکے کے اندر بیماریاں تھی، مکے کے اندر ظلم و ستم تھا، وہ سب ایک دم چھٹ جاتا ہے، ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں دیکھتا ہے میری بکریاں جو تھی ان کے تھن دودھ سے سوکھے ہوئے تھے، اچانک صبح ہوئی ہے تو تھنوں میں دودھ نظر آ رہا ہے، درخت سوکھے ہوئے تھے، اچانک کیا ہوا ہے، پورے درخت ہرے بھرے آ گئے ہیں اور بن موسم کے پھل نظر آتے ہیں، بن موسم کے پھل آ گئے ہیں، اور پھل آنے کے بعد میں اب مکہ معظمہ کا یہ اصول تھا کہ صبح صبح مکے والے جا کے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگتے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے روسا سردار جا رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ایک دوسرے چیمی گوئیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مکے کا ماحول بدلا ہوا نہیں دکھ رہا ہے، یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا ہے، انقلاب کیسے آ گیا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کسی کا باپ بیمار تھا، باپ بغیر دوا کے صحیح ہو گیا ہے، اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ مکے سے ایک سردار اور جاتا ہے، جانے کے بعد جب یہ باتیں سنتا ہے، باتیں سننے کے بعد کہتا ہے اے لوگوں تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ان سرداروں نے کہا تم مکے کا انقلاب نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس نے کہا جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں اگر میں بتاؤں گا تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ ان سرداروں نے کہا ارے تم نے کیا دیکھ لیا ہے، تم نے کون سا عجوبہ دیکھ لیا ہے جو ہم حیران رہ جائیں گے، بتاؤ تو صحیح آخر تم نے کیا دیکھ لیا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے سنو سنو، میں اپنے گھر سے چلا تھا، خانہ کعبے کے طواف کے لیے چلا تھا، میں نے کیا دیکھا، راستے میں سردار قریش عبد المطلب کا گھر پڑا ہے، عبد المطلب اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، ان کی گود میں جو میں نے بچہ دیکھا تھا، اتنا حسین بچہ دیکھا کہ اتنا حسین اتنا خوبصورت بچہ آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آج تک اتنا خوبصورت بچہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اتنا خوبصورت بچہ تھا، میری نظر فیصلہ نہ کر سکی ان کے ہاتھ میں بچہ ہے یا اور کوئی چمکدار چیز ہے۔ کہا پھر میں نے کہا میں جو آگے بڑھ رہا تھا میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا یہ کہ کعبہ کہیں ان کے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے، پھر میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ بچہ کعبے کی طرف جا رہا ہے یا خانہ کعبہ عبد المطلب کے گھر کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ جب یہاں کے اوپر نظر پڑتی ہے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد میں آپ مکے کے اندر پل رہے ہیں، آپ کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی گئی ہے، عمر بڑھتی چلی گئی، جب عمر ہوئی ہے 18-20 سال کی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ کے دادا عبد المطلب رہ جاتے ہیں، عبد المطلب کی جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، کمزوری نے پکڑ لیا ہے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا میرا جسم تو جواب دے چکا ہے، آقا فرماتے ہیں اے چچا آپ اگر کمزور ہو گئے تو کیا ہوا، ابھی آپ کا بھتیجا محمد ہے نا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آگے کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے مکے کے بڑے بڑے سردار آتے ہیں اور عبد المطلب ابو طالب کو گھیر لیتے ہیں، گھیرنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ وہ اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر سونا چاندی کی ضرورت ہے تو پورے عرب کی دولت ہم محمد کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور اگر محمد کی
किसी हसीन लड़की को चाहते हैं तो पूरे अरब में जो सबसे ज्यादा हसीन लड़की होगी वो लड़की तुम्हारे भतीजे के निकाह में दे सकते हैं। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब इतना कह दो अपने भतीजे से, उसको जो करना है वो करे, लेकिन मेरे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, मक्के के लोग चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद आका तशरीफ लाते हैं। आका जब तशरीफ लाते हैं तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटे मोहम्मद, अभी कुछ लोग आए थे, अभी कुछ बड़े बड़े चेहरे आए थे और वो इस तरह कह रहे थे, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के सरदारों की ये तिफलाना बच्चों वाली बातें सुनी है तो आका ने जो जुमला कहा था उस जुमले को सुनोगे तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। इससे पहले मैं वो जुमला सुनाऊं, मैं आपके इश्क को ठिठोरना चाहता हूँ। आप अल्लाह के नबी से कितना इश्क रखते हैं, अगर इससे पहले एक मर्तबा अपने हाथों को उठाइए और बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू तालिब ने कहा कि वो लोग आए थे, ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा था, ए चचा, ये मक्के वाले आपके भतीजे मोहम्मद का सौदा बहुत हल्का कर गए हैं, बहुत हल्का सौदा कर गए हैं। अरे इनको ये नहीं पता ये सौदा इतना हल्का कर गए हैं, ये दुनिया की दौलत और दुनियावी औरत ये क्या चीज है। अगर ये मेरे एक हाथ में लाके आसमान का सूरज रख दे और दूसरे हाथ में आसमान का चांद रख दे, फिर भी मैं मोहम्मद अपनी है बात कहने से गुरेज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी विलादत का दिन हम और आप मना रहे हैं, लेकिन आज दुनिया हमारे और आपके ऊपर भी एक नजर जमाए हुए है। और वो नजर किस लिए जमाए हुए हैं? आखिर जो नबी के दुश्मन है, जिन्हें नबी की पैदाइश से कोई सरोकार नहीं, वो कोई खुशियां नहीं मनाते, वो कोई चरागा नहीं करते, कोई झंडे नहीं लगाते हैं, लगाने के बाद न लगाने के बाद फिर हमारे और आपके ऊपर वो फतवा थोपते हैं, तो उनके फतवे को मत देखिए, बल्कि हमारे और उनके बीच में कोई खेत का झगड़ा नहीं है, बल्कि ईमान और अकीदे का झगड़ा है, ईमान और अकीदे का झगड़ा है। उनके पेशवाओं ने ऐसे ऐसे नाज़ेबा कलिमात नबियों के शान में कहे हैं, जिनकी बिना के ऊपर वो काफिर और मुर्तद हो चुके हैं, वो काफिर और मुर्तद हो चुके हैं। लेकिन अगर वो काफिर और मुर्तद हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी नाकामी का ठेकरा हमारे सर पे भी फोड़ते हैं और उस नाकामी के ठेकरे में हम और आप आ भी जाते हैं। आप कहेंगे हम कैसे आ जाते हैं? मैं आपको बताऊं, इसमें से कौन ऐसा है जो यही आपके खैराबाद शरीफ बड़े मखदूम साहब के यहाँ कौन नहीं जाता होगा? दरगाह पे हर आदमी जाता है। बिस्वा है, गुलदार शाह रहमतुल्लाह अलैह है, चौपान शहीद शाह रहमतुल्लाह अलैह है, देवा शरीफ है, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन के आस्थाने हैं, इन पे हम और आप जाते हैं। लेकिन हमारे और आपके जाने का अंदाज कुछ गलत है, अंदाज कुछ गलत है। वो अंदाज ये गलत है, हमारे और आपके जो जाहिल लोग हैं वो जाते हैं और पोसा देने के लिए फौरन आस्थाने के ऊपर या आस्थाने की चौखट के ऊपर माथा टेक देते हैं। ये जाहिलाना रस्म हम में कोई करता है, लेकिन उंगली उठाने के लिए एक आदमी काफी हो जाता है, वो हमारे ऊपर ठेकरा दे देते हैं। लेकिन हम यही से कहते हैं, ठीक है, अगर हमारे अंदर जो जाहिल है, जिसे वलियों की बारगाह में जाने के आदाब नहीं मालूम है, उसे आदाब बताए जाए। आपका फर्ज है जाने के आदाब
کیجیے، لیکن پھر بھی اگر ان کی وجہ سے تم ہمارے اوپر تھوپتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اگر ہم بدنام ہوئے ہیں تو اپنے جاہلوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اگر ہم بدنام ہو رہے ہیں تو اپنی قوم کی جاہلوں کی وجہ سے، اور تم بدنام ہو اپنے قوم کے عالموں کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے تم نے نہیں گستاخی کی ہے، تمہارے کافرین نے گستاخی کی ہے، تمہارے مولویوں نے گستاخی کی ہے، تمہارے پیشواؤں نے گستاخی کی ہے۔ اگر ہم بدنام ہیں اپنی قوم کے جاہل ہونے کی وجہ سے تو تم ہو اپنے پیشواؤں کی وجہ سے۔ اگر یہی ہے تو آؤ آج ہم کہوارہ کے جشن ولادت کے موقع کے اوپر میں اپنے اسٹیج سے یہ اعلان کرتے ہیں، ہماری قوم میں جو جاہل ہے اس رویے سے بزرگوں کے آستانے پہ جائے گا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ آج جیسے ہم اپنے اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں، کل کو تم اعلان کرو، جو ہمارے کتابوں میں لکھ گئے ہیں ان اپنے مولویوں سے بری ہونے کا تم اعلان کر دو، اور پھر کہو اتحاد قائم کر لو، پھر ہم اتحاد کر لیں گے۔ ورنہ ایسا نہیں چلے گا کہ ان کو پیشوا بھی مانتے رہے اور ادھر اس اتحاد کی بھی دعوت دیتے رہے، دونوں ہاتھ میں لڈو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تم اپنے پیشواؤں کو کہہ دو گے میرا ان سے کوئی سروکار نہیں، اور ہاتھ جوڑ کر احمد رضا اعلی حضرت کی بارگاہ میں آ جاؤ اور کہہ دو یا رسول اللہ میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور وہی تاریخ ہے، وہی دن ہے۔ 12:45 بج چکے ہیں، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو عظیم نعمت ہے، جو عظیم نعمت ہے وہ کئی ضلعوں میں دور دور تک نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ جس نبی کا ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، اسی نبی کے داڑھی شریف کا متبرک بال شریف ہے، بال شریف ہے، اور اسی منہ مبارک شریف کی ہم اور آپ ہر سال زیارت کرتے ہیں۔ اور زیارت کے بعد میں جب اپنے گاؤں سے اپنے مدرسے کا جلوس نکلتا ہے، یہ جلوس کوئی ایسا ویسا نہیں، پورے ضلع میں نمبر 1 جلوس مانا جاتا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا جلوس کہیں کا نہیں ہوتا۔ آخر کہ ہمارا بدنام ہے، کچھ نااہل لوگ اسے ضدی آج بھی کہتے ہیں، نااہل ہیں، حالانکہ یہ ضد نہیں ہے، یہ ایک ہمارے گاؤں کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اس گاؤں سے نبی کی ولادت کا جو جلوس نکلتا ہے وہ پورے ضلع میں اس جلوس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا عظیم الشان جلوس، جس جلوس میں ہم اور آپ عقیدت مندانہ، محبتانہ، غلامانہ انداز میں شرکت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اسی طریقے سے لائن بلائن ہم اور آپ چلتے ہیں۔ اور ضروری ہے ہم جس نبی کی ولادت کا جلوس نکالتے ہیں وہ پیغمبر امن و شانتی کا پیغمبر ہے۔ جب اس کا جلوس ہو اور جب جلوس میں جانا ہو تو ہمارا اور آپ کا حق یہی ہے، ہم لوگ لائن بلائن چلیں، اور ایسے نہیں باتیں کرتے نہیں، بلکہ اپنی زبان کے اوپر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، درود پاک من میں پڑھتے چلیں، آوازیں بلند پڑھتے چلیں۔ جہاں ضرورت پڑے گی نعرہ تکبیر و رسالت کی، وہاں نعرہ بھی لگایا جائے گا، اس کا جواب بھی ہمیں اور آپ کو دینا ہے۔ تو کل جب جلوس میں چلے
چلیں گے. ہمارا اور آپ کا حق یہ ہے نبی کی ولادت کا جلوس ہے, ہم سب نہا دھو کر کے صاف ستھرے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نئے کپڑے ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس مبارک عید میں ہم نئے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. حقیقی عید تو اسی کا نام ہے, اس سے بڑی عید وہ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی عید یہ ہے. تو ہمارا حق یہ ہے کہ اگر نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے پہن لیا جائے, خوشبو لگا لی جائے, آنکھوں میں سرما لگا لیا جائے, سر پہ ٹوپی لگا لی جائے, باوضو ہو جائے اور باوضو ہو کر کے پھر جلوس میں ایسے چلے جیسے کہ ایک غیر دیکھے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ دیکھو نبی کا سچا عاشق آ رہا ہے, نبی کا سچا غلام جا رہا ہے. جلوس کے اندر کوئی افوانا, کوئی تفریح نہیں. یہ نہ سوچے کہ ہم تفریح کرنے جا رہے ہیں, بلکہ نیت یہ ہو ہم نبی کے جلوس میں جا رہے ہیں, نبی کے عشق میں جا رہے ہیں, نبی کی محبت میں جا رہے ہیں. اگر نبی کی محبت میں ہم گئے تو انشاءاللہ العزیز عزیز ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس نمازیں تو ہیں. آپ بھی جانتے کتنی, میں بھی جانتا ہوں کتنی اذان ہوتی ہے, 1 یا 2 15 ہے نا. کیا آپ زیادہ ہو گئے ہیں یا آپ کی محنت کا صلہ؟ اللہ آپ کی محنت کو اور قبول فرمائے. ہمارے اور آپ کے پاس نمازیں تو ہیں نہیں اور کچھ عمل تو ہے نہیں, بس سرکار کی, اپنے آقا کی محبت میں غلامانہ انداز میں اگر جلوس ہی میں شرکت کر لیے, ہو سکتا یہی ادا رب کو نبی سے محبت کی پسند آ جائے, اور اگر پسند آ گئی تو اسی سے سارا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے کل آپ حضرات سب لوگ جلوس محمدی میں شرکت کیجئے, اور کیسے نہا دھل کر کے صاف کپڑے, خوشبو لگائیے, آنکھوں میں سرما لگائیے, اور اپنی بائک کے اوپر, موٹر سائیکل کے اوپر یا اور کسی کے اوپر بیٹھ کر کے لائن بلائن, ماحول کو نہ بگاڑا جائے, ماحول کو نہ خراب کیا جائے. اگر کوئی کچھ غلط کہتا بھی ہے اس بات کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا, بلکہ اپنی روش اپنائیے. اگر کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیجئے, ہمیں کسی کی نہیں سننا ہے کل, کیونکہ آقا کی ولادت کا جلوس ہے. اور جہاں کوئی کھانے پانے کا انتظام کرتا ہے وہاں ایک بات آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, کوئی کھانے کی یا پانی کے دیتا ہے تو لوگ وہاں کھڑے کھڑے پانی پینے لگتے ہیں. لگتے کہ نہیں, اس چیز سے بھی بچیے, کیونکہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے میں ایک عظیم بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے. اور جو پلا رہا ہے پانی, جو کھلا رہا ہے, وہ دیکھ کر کے کیا کہے گا؟ خود بھلے نہ عمل کرتا ہو لیکن وہ بات ضرور دل میں کہے گا, آئے ہیں نبی کے جلوس میں اور کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں. تو یہ کہنے کا موقع ہم اور آپ ہی دے رہے ہیں, اور کوئی نہیں دے رہا ہے. تو اگر کوئی کھانے پینے کی چیز دے تو بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ کھایا جائے, پانی بھی پینا ہے تو ادب کے ساتھ پانی پیا جائے. تو کل جلوس محمدی میں آپ تمام لوگ چلیے, ایسا نہیں کہ کسی کا ایک کا نہیں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے, ہمارے گھر سے ایک چلا گیا. ارے گھر جو جائے گا وہی تو پائے گا. نماز پڑھنے آپ جائیں گے آپ ثواب پائیں گے, میلاد میں آپ آئیں گے آپ ثواب پائیں گے, آپ کا لڑکا آئے گا وہ بھی ثواب پائے گا, آپ کا پوتا دادا آئے گا وہ بھی نے کیا. یہ تو الگ الگ ہر چیز ہر سب کے لیے الگ الگ نے کیا ہے. اس لیے ایسا نہیں کہ لڑکا جا رہا ہے تو باپ گھر میں کرے گا, نہیں, سب لوگوں کا فرض ہے. یہ کسی کے لڑکے کا نہیں بلکہ کائنات کی اولین فصل بہار کا جلوس ہے, وہ نبی مختار کا جلوس ہے. اس جلوس میں ہم اور آپ چلیں گے, ایسے انداز میں چلیں گے, محبتانہ اور غلامانہ انداز میں چلیں گے, تاکہ دیکھنے والا بھی یہ کہے کہ دیکھو یہ نبی کا غلام ہے, نبی کا عاشق آ رہا ہے, نبی کا عاشق جا رہا ہے. اس انداز سے چلیں گے, اس انداز سے جب چلیں گے اللہ رب العزت ہو سکتا ہے یہی عطا پسند آ جائے, اپنے محبوب کی ولادت کے جلوس کے صدقے میں ہماری دنیا بھی بنا دے گا, اور وہاں
بھی بیڑ پار کر دے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس جلوس میں شوق، ذوق، محبت اور لگن کے ساتھ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے مسجد میں مبارک شریف کی زیارت ہوتی ہے، جب زیارت کرنے جائیں اس وقت بھی ہمارا وضو ہونا چاہیے، صاف کپڑے ہو، وضو ہو، اور وضو ہونے بعد جب دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شریف کو ہاتھ نہ لگائے جائے، بلکہ زبان کے اوپر درود و سلام کے نغمے جب بھی ہو۔ جس نبی کی ولادت کا رات ہے، جس نبی کی ولادت کا جلوس ہے، اسی نبی کے مبارک شریف ہے، تو مبارک شریف کو جب زیارت کی جائے تو زبان کے اوپر درود و سلام کی نغمے ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ولادت مقدسہ کے موقع کے اوپر ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور جن جن حضرات نے اس میں دانے درمے قدنے سخنے حصہ لیا ہے مولا، جو جوانوں نے بڑھ چڑھ کے محنت کیا ہے مولا، ان جوانوں کے بازوؤں میں حضرت عباس جیسی طاقت عطا فرما دے مولا۔ جن جن بچوں نے ہماری محنت کیا ہے ان کو اور حوصلہ دے دے، آئندہ سال اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن اس سے زیادہ دھوم دھام سے مچانے، گاؤں گلیوں کو سجانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک موقع آپ حضرات کو پھر دیتا ہوں، جن لوگوں نے میرے سلام کا جواب پہلے نہیں دیا تھا ان کو آخری چانس دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔